آپ نے سائنس، فلسفہ، منطق، طب، ریاضی اور موسیقی کے میدان میں گراہ قدر کارنامے سر انجام دیے۔ آپ سیف الدولہ کے دربار میں قاضی کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ دوستو، سائیکلوپیڈیا کی ہسٹری آف مسلم ہیروز کی سیریز میں میں آپ کو الفارابی کے بارے میں بتاؤں گا۔ ان کا پورا نام ابو نصر ابن الفرخ الفارابی تھا۔ وہ فراب کے ایک چھوٹے سے گاؤں بسیج میں 870 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد فارس، جسے جدید ایران کہا جاتا ہے، سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ ہجرت کر کے ترکستان یعنی ترکی چلے آئے۔ فارابی کی ابتدائی زندگی نہایت غربت اور تنگ دستی میں گزری، مگر غربت و تنگ دستی اس کے علم و جستجو پر غالب نہ ہو سکی۔ اپنی ابتدائی تعلیم انہوں نے فراب اور بخارا میں حاصل کی۔ اس کے بعد وہ علم و ہنر کے مشہور شہر بغداد میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے چلے گئے اور یہاں کئی برس تک بہت سی زبانوں پر عبور حاصل کرنے کے علاوہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کی۔ سامعین گرامی، اس زمانے میں عراق پر عباسی خلفاء کی حکومت تھی، جنہوں نے یونانی علوم و فنون کی کتابوں کے عربی زبان میں ترجمے کروائے۔ اس طرح مسلمانوں نے یونانی فلسفے اور حکمت سے واقفیت حاصل کی۔ بغداد میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ملک شام کے ایک علاقے حلب کے بادشاہ سیف الدولہ کے دربار سے منسلک ہو گئے۔ یہاں پہلے تو قاضی یعنی جج کے عہدے پر فائز رہے، لیکن بعد میں درس و تدریس سے منسلک ہو گئے۔ یاد رہے کہ اس زمانے کے سائنسدان بیک وقت سائنس، فلسفہ، طب وغیرہ کے مضامین میں ملکہ حاصل کرنے کے علاوہ موسیقی اور مختلف زبانوں میں خوب مہارت رکھتے تھے۔ فارابی کے بارے میں مشہور ہے کہ موسیقی کے آلات اس خوبی سے جانتے تھے کہ اپنی مرضی سے سننے والوں کو ہنسا اور رلا سکتے تھے۔ سامعین و حضرات، فارابی نے یونان کے ارسطو اور افلاطون کے ملحدانہ خیالات و عقائد کو مذہب کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی اور ارسطو کی سائنس سمیت دیگر علوم پر لکھی گئی کتابوں پر تبصرے کیے۔ جی ہاں، وہی ارسطو جسے علمی دنیا میں معلم اول کا خطاب دیا جاتا ہے۔ ان کے بعد الفارابی کو معلم ثانی سمجھا اور کہا جانے لگا۔ آپ کی علم نفسیات اور تصوف پر لکھی گئی کتابیں علمی حلقوں پر آج بھی قدر کی نگاہ سے دیکھی اور پڑھی جاتی ہیں۔ سائنس پر لکھی جانے والی ایک کتاب میں انہوں نے سائنس کے بنیادی اصولوں کو ایک منفرد اور مضبوط طریقے سے لکھا۔ اس طرح کئی صدیوں تک اس کی سائنس پر لکھی گئی کتابوں کا خاص اثر علمی حلقوں میں قائم رہا۔ دوستو، دنیا اسلام کے اس نامور فرزند نے 80 سال کی عمر میں شام کے دارالخلافہ دمشق میں 950 عیسوی میں وفات پائی۔ یہ تھی فارابی کے بارے میں ڈاکومنٹری فلم۔ اگر آپ ابن البیتار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔